السلام علیکم، میرا نام اسوہ ریحان ہے اور میں آپ کو ایک واقعہ سنانا چاہ رہی ہوں۔ یہ میری امی کا واقعہ ہے۔ ایکچولی میرے جو ابو تھے وہ آرمی میں تھے، تو ہم لوگوں کی جو ہے یوزلی آفٹر ایوری 2 ایئرس ہماری جو ہے نا وہ پوسٹنگ ہو جاتی تھی۔ تو ہماری کوہارٹ پوسٹنگ ہوئی، تو کینٹ میں نہیں لیکن کینٹ سے باہر کچھ گھر تھے، آئی تھنک 5-6 گھر تھے ایک ساتھ ہی، وہ آرمی کے تھے۔ تو وہاں ہم لوگ ہو گئے شفٹ۔ ایکچولی ہمیں کوئی گھر نہیں مل رہا تھا اور اس گھر میں کوئی آ کے رہتا نہیں تھا۔ وہ ریزن ہمیں تب نہیں پتہ تھی، تو ہم اس گھر میں آ کے ہم نے جو ہے وہ رہ لیا۔ پھر یہ ہوا کہ جس دن ہم لوگ شفٹ ہوئے تو جو ہے میری امی کو رات کو خواب ہی آیا کہ اسی گھر میں جو ہے وہ کچھ لوگ بھاگ رہے ہیں۔ جیسے فار ایگزامپل کوئی جو ہے وہ بچی بھاگ رہی ہے، پھر کوئی آدمی بھاگ رہا ہے، پھر اس کو ایک بندہ ہے وہ گن لے کے جا رہا ہے اور اس نے شوٹ کر دیا کافی لوگوں کو، مطلب 4-5 لوگوں کو شوٹ کر دیا۔ تو میری امی ڈر کے اٹھ گئی۔ تو میری امی کو لگا کہ یہ کیا، مطلب بڑا عجیب سا یہ جو ہے وہ خواب تھا۔ تو میرے ابو نے کہا کہ تم جو ہے نا شفٹنگ وفٹنگ کی ہے تو اسٹریس میں ہو تھوڑا سا، مطلب ڈیو ٹو شفٹنگ اینڈ آل، تو اس لیے جو ہے وہ خواب آ کے، ایسی کوئی بات نہیں، سو جاؤ۔ دوسرے دن سوئی، یہی خواب آیا۔ تیسرے دن بھی یہی خواب آیا کہ وہ بندہ جو ہے نا وہ اس کے پاس گن ہے اور جو ہے نا وہ بھاگ رہا ہے، اور مطلب اس کے آگے لوگ بھاگ رہے ہیں اور وہ جو ہے وہ ان کو مار دیتا ہے۔ جب تیسرے دن خواب آیا نا تو میری امی کو بڑی تشویش ہو کہ نہیں، دس از ناٹ رائٹ، تو یہ کوئی چیز صحیح نہیں۔ انہوں نے بابا سے بات کی، تو بابا نے کہا چلو اگر تمہیں فیل ہو رہا ہے، میرے بابا نے وہ اتنا نہیں، وہ جو ہے وہ کرتے، بلیو نہیں کرتے اتنا زیادہ، بلیو مطلب ہے بٹ اتنا، لائک وہ آرمی میں بھی تھے تو اس لیے زیادہ وہ ڈرتے ورتے نہیں ہیں۔ تو میرے بابا نے کہا چلو جو ہے نا ایک کام کرتے ہیں، قرآن خوانی کروا لیتے ہیں۔ وہ تو بابا نے یونٹ سے جو ہے وہ قاری صاحب کو بلا لیا، قرآن خوانی ہو گئی، اچھا سب صحیح ہو گیا۔ اب اچھا ہم جو تھے نا چھوٹے تھے تب، ہم آئی واز ان فرسٹ گریڈ، ٹھیک ہے، اور میری بہن جو تھی وہ پلے گروپ میں تھی۔ اب جو ہے یہ سب کچھ ہو گیا۔ اب ہمارے پاس گھر میں لوگ آتے تھے، ایکچولی پیپل، جو میری امی کہتی ہیں کہ لوگوں کو کچھ پتہ تھا لیکن کوئی بتاتا نہیں تھا کہ جو ہے نا ڈر نہ جائیں، ایسا کچھ جو ہے نا سین ہے، مطلب کہ میری امی کو ایک چیز محسوس ہوتی تھی کہ لوگوں کو کچھ پتہ ہے کہ اس گھر میں کچھ ہے، بٹ وہ اس طرح جو ہے نا وہ ڈسکس نہیں کرتے۔ تو ہوا یہ کہ اچھا اب ہم اتنے چھوٹے تھے لیکن پھر بھی جیسے ایک وہ ہوتی ہے نا کہ پریزنس فیل ہونا، جیسے ہمارے روم میں ایسے بہت فیل ہوتا تھا کہ جیسے کوئی ہے، دیر از سم ون نا۔ اب یہ تھا کہ 2002 کی بات ہے، تو وہ ایسکلیشن شروع ہو گئی تھی، انڈیا اور پاکستان کے بیچ ٹینشن شروع ہو گئی تھی، تو میرے ابو بارڈر میں چلے گئے تھے، کشمیر چلے گئے تھے۔ تو جو ہے ہم لوگ اکیلے ہوتے تھے، اور ہمارے بیٹمین بھی، جو ہمارے بیٹمین ہوتے ہیں نا وہ ساتھ ہوتے تھے۔ تو اسی گھر کا واقعہ کہ ہمارے ساتھ ہانیسٹلی یہ جو بھی کچھ ہوا نہیں، امی کے ساتھ جو ہمارے ساتھ نہیں ہوا۔ تو اسی گھر کا واقعہ ہے کہ ہماری جو پھپھو تھی نا ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی، مطلب وہ لاہور میں تھے۔ تو میری امی کو جیسے نا 8-9 بج رہے ہوں گے صبح کے، تو میری امی کو جیسے وہ بندہ سویا نہیں ہوتا، تو سوئی ہوئی تھی، تو غنودگی کی حالت میں کسی نے نا، مطلب وہ غنودگی میں تھی تو کسی نے اٹھایا ان کو، ایسا فیل ہوا۔ اور میری پھپھو تھی، تو میری پھپھو کہتی ہے میری امی کو، میں جا رہی ہوں، میرے جو یہ کبرڈ ہے نا جہاں میرے کپڑے شپڑے ہوتے ہیں، اس میں کچھ کپڑے پڑے ہوئے، مطلب اندر میرے کپڑے پڑے ہوئے، کچھ پیسے پڑے ہوئے، وہ پیسے میں نے کسی کو دینے تھے، وہ اللہ تعالیٰ کے نام پہ نا وہ دے دیں، اور آپ نے کپڑے جو ہے نا وہ دینے ہیں، یہ اگر آپ نے نہیں دیا نا تو صحیح نہیں ہوگا۔ تو میری ماما جیسے مطلب وہ اٹھی، لیکن ان کو ایسا فیل ہو رہا تھا کہ مطلب کہ ابھی فریش ہی کوئی نا، مطلب ایسے کوئی آیا ہے پھر چلا گیا۔ تو آفٹر آئی تھنک 5 منٹس ہوئے ہوں گے، میرے دادا کی کال آئی اینڈ ہی ٹولڈ مائی موم کہ جو ہے نا
پھپھو کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ تو وہ میری امی کے لیے ایک اور وہ چیز، اچھا ایک چیز ہے وہ میری امی کی کہ جو ہے نا یہ چیز ہے کہ شی کین سی تھنگس ان ڈریمس، ان کو وہ خواب میں، جیسے فار ایگزامپل کچھ فیوچر میں بھی دیکھیں اس کے نا، اب آئی ڈونٹ نو، زیادہ اس کے بارے میں مجھے نہیں پتا، اب جن کو زیادہ پتہ ہوگا، کچھ وہ ہوتے ہیں نا، جیسے فار ایگزامپل نشانیاں ہوتی ہیں کہ یہ اگر خواب میں آپ یہ دیکھ لیں تو یہ نشانی ہے، وہ دیکھ لیں وہ دیکھ لیں۔ اب یہ چیز مجھے بھی خواب آتے ہیں اور وہ نشانیاں ہوتی ہیں، لیکن یہ چیز میرے پاس ہے اور میری امی وہ ایسا دیکھ لیتی ہیں۔ تو اس طرح میری امی کو آیا اور اسی گھر پہ، اور پھر یہ ہوا کہ ایک دفعہ ہمارے گیسٹ آئے ہوئے تھے، تو ہم نے بڑا مطلب اچھا نا کھیلنا شیلنا سب کچھ ان کے ساتھ کھیلا، کزنس تھے۔ اب ہمارے یہ تھا اس گھر میں نا، ایک تو گھر بہت بڑا تھا۔ اب جن کو تھوڑا آئیڈیا ہو، جن کے جو ہے وہ رشتہ دار آرمی میں ہوں یا جو ہے خود وہ آرمی میں رہے ہوں، تو وہ جو انگریزوں کے زمانوں کے جو گھر ہوتے ہیں نا، وہ بہت بڑے ہوتے ہیں، بہت زیادہ۔ ایک تو ان کے بہت کمرے بہت بڑے ہوتے ہیں، اور جو ہیں وہ چھتیں بہت وہ اونچی ہوتی ہیں، مطلب کہاں سے شروع ہو رہی ہوتی ہے وہ، مطلب بہت جو ہے نا بڑی بڑی چھت ہوتی ہے۔ تو جو ہے، اور وہ گھر بڑا تھا، اور ہر میں نا دروازہ ہوتا ہے، اور وہ دروازے اس لیے بہت زیادہ ہوتے ہیں تاکہ وینٹیلیشن ہو، تب تو اے سی شیسی کا کوئی سین نہیں تھا نا۔ اچھا پھر ہم لوگ جو ہے نا، ہوا یہ کہ ہمارے واش روم کے باہر جو ہے نا کنڈیاں لگی ہوتی تھی، اب نہیں ہوتی، اب جو ہے یوزلی لاکس لگے ہوتے ہیں، اس کا ہاتھ سے آپ کھول لیتے ہیں، تو کنڈی لگی ہوئی تھی۔ اب وہ واپس جا رہے تھے تو ہمیں وہ نظر ہی نہیں آئی کہیں۔ وہ ان کی جو بہن تھی نا، ایک ان کی چھوٹی بہن تھی، مطلب ہوں گی کالج میں، وہ نظر ہی نہیں آئی کسی کو۔ اب ہم ڈھونڈ رہے ان کو ہر جگہ، اب گھر اتنا بڑا، اس کا آگے ایک لان تھا، پیچھے لان تھا، اور اس میں مطلب ہم نے سبزیاں اگائی ہوئی تھی، اور اتنا بڑا تھا کہ اس میں بیچ میں ایک پہاڑی تھی، انہوں نے وہ گھر کو آدھا مطلب لان کو کر کے ایون پارک تک بنا لیا تھا بعد میں۔ خیر، تو ہوا یہ کہ ہم دیکھ رہے بھئی کہ کہاں ہے، ہم ہر جگہ ڈھونڈ رہے، ہمیں ملی نہیں۔ ان دی اینڈ جو ہے ہمیں ملی، ہمارے ایک اینڈ میں واش روم تھا ادھر، اور جو ہے نا اس کے باہر کنڈی لگی ہوئی تھی۔ تو ہم نے کنڈی کھولی، اور انہوں نے کہا میں اتنی دیر سے بلا رہی ہوں، پتہ نہیں کس نے کنڈی لگا لی ہے، اور مجھے جو ہے نا، پھر مجھے جو ہے نا بچوں کے ہنسنے کی آوازیں آئیں، اور میں جو ہے وہ سمجھ گئی کوئی بچہ جو ہے نا وہ اس نے شرارت کی ہے۔ اب دیکھیے، اب یہ ایک سوچنے کی بات ہے، بچے کا ہاتھ ایک تو اوپر جا نہیں سکتا، ٹھیک ہے، اتنا اوپر کسی کے لیے جو ہے نا وہ کنڈی لگا ہی نہیں سکتا، اور دوسری بات کسی موکل انسان ہے، کوئی عقل مند انسان ہے، وہ تو کنڈی کبھی نہیں لگائے گا کہ جو اس کو پتہ ہے کہ اندر کوئی ہے، تو باہر سے ویسے بھی کنڈی لگانے کی کوئی تک نہیں بنتی۔ تو یہ ایک ہوا۔ اب میں آپ کو بتاتی ہوں آگے، اسی خواب میں آگے ہم جو ہے وہ چلتے ہیں۔ اب ہوا یہ کہ سب کچھ ہو گیا جی، ہم نے 2 سال گزار لیے جیسے کر کے، کیونکہ میرے فادر تو یوزلی بارڈر میں رہے تھے، تو ہم ہی ہوتے تھے، تو یہ سب کچھ ہو گیا۔ اب ہوا یہ کہ شفٹنگ وفٹنگ ہوگی، ہماری پوسٹنگ ہوگی کراچی، اور ہم لوگوں نے کہا کہ چلو اب ہم نا چلتے ہیں واپس، اب سارا شفٹنگ وفٹنگ ہو گئی ہے۔ اب میری امی نے ساری شفٹنگ کر لی، دروازے کو تالا لگا دیا، بڑا سا جو ہے دروازہ نہیں، سوری گیٹ کو تالا لگا دیا، ہم گاڑی میں بیٹھ گئے، ہم نے بائی روڈ جانا تھا تھرو جو ہے نا کراچی، تو گاڑی میں لگ گیا، ہم ہاٹ سے نکل گئے، تو میرے ابو کہتے ہیں میں تمہیں ایک بات بتاؤں؟ تو میری ماما نے کہا ہاں ہاں بتائیں۔ میرے پاپا کہتے ہیں ہمارے آنے سے پہلے نا اس گھر میں 5 قتل ہوئے تھے۔ یہ سن کے میری امی کی جو وہ ہکا بکا ہوئی ان کے، تو جیسے کہتے ہیں کہ میرے ابو کہتے ہیں کہ جیسے اس کے چہرے کا جو ہے نا خون ہی ختم ہو گیا، چہرہ وائٹ ہو گیا پورا۔ اور میرے بابا نے کہا کہ مجھے یہ بات پتہ تھی، اور میں نے یہ کسی کو نہیں بتائی، اور سارے آفیسرس کو یہی کہا کہ یہ بات نہیں، میری بیوی کو نہیں پتہ چلنا چاہیے، کیونکہ اب ہم یہاں شفٹ ہو کے، اگر اس کو پتہ چل گیا اس نے رہنا ہی نہیں ہے، اور میں نے تو جو ہے بارڈر پہ چلا گیا تھا، میں تو یہ بچے اور یہ پھر ڈرتے رہیں گے۔ تو پھر میرے پاپا نے بتایا کہ
کوئی خاندانی دشمنی تھی، تو جو ہے ایک مطلب کزن تھا، لڑکی کا کزن تھا، اس سے اس کا جو ہے وہ منگنی ہوئی ہوئی تھی، لیکن منگنی ٹوٹ گئی، تو لیکن اس نے دل میں یہ دشمنی رکھی، تو اس نے اس میجر تھا اس کو، اس کی بیوی کو، اس کی 2 بیٹیوں کو اور ایک بیٹ مین کو قتل کر دیا، 5 لوگوں کو اس نے قتل کر دیا۔ اور میری امی نے مجھے یہی، اور میری امی نے بعد میں بتایا کہ مجھے یہی ہوتا تھا، مجھے بچے نظر آتے تھے خواب میں، مجھے آدمی نظر آتے تھے اور مجھے عورت نظر آتی تھی۔ ان دی اینڈ بعد میں وہ بندہ پکڑا گیا، اس پہ کورٹ مارشل ہوا، جو ہوا، لیکن جو وہ خواب تھے وہ سچے تھے، اور وہ اصل میں اپنے جو وہ تھے، جو وہ فیملی تھے، اپنے ہونے کا جو ہے وہ بتاتی تھی کہ جی ہم یہاں پریزنٹ کرتے ہیں۔